بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ بروایت سورہ البقرہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جو عمل اس کی رضا و خوشنودی اور آخرت میں ثواب کی امید کے حصول کی بجائے نام و نمود اور ریاکاری و دکھاوے کے جذبے سے انجام دیا جائے تو اس عمل پر کوئی ثواب نہیں ملتا اور وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ صدقہ و خیرات بھی باطل اور کل عدم قرار پاتا ہے اور ثواب سے محرومی کا باعث بن جاتا ہے، جس کے بعد احسان جتایا جائے اور حاجت مند کو دکھ دیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک منافق اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ سورہ النساء۔ اسی طرح ایک مقام پر نماز میں سستی اور غفلت کرنے والے ریاکاروں کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ سورہ الماعون۔ یعنی نمازوں کا کماحہ کا اہتمام نہیں کرتے، ان کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں، نمود و نمائش اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ان کی زندگی میں نماز کا کوئی اہتمام اور حصہ نہیں ہوتا۔ اس طرح قرآن پاک نے ایک اور جگہ ریاکاری کو کافروں کا شیوا قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی یعنی دکھاوا کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ سورہ الانفال۔ ترجمہ۔ پس جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورہ الکہف۔ یہاں عمل صالح سے یہی مراد ہے، اور حقیقت میں وہی عمل نیک کہلانے کا مستحق ہے جو مطابق سنت ہو۔ اسی طرح قبولیت عمل کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اور نیکی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے انجام دی گئی ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے جذبے سے انجام نہ دی گئی ہو۔ آیت میں مفسرین شرک سے ریاکاری ہی مراد لیتے ہیں، اور آیت کے شان نزول سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ ریاکاری اور شہرت و نامود کا جذبہ شرک ہے، اور شرک کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محسن انسانیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس بات کا بہت ڈر یعنی اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت اس بیماری کا شکار ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برائی اور تباہی کو اپنے ارشادات سے واضح فرمایا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ بروایت مسند احمد۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں شرک کا خوف ظاہر فرمایا۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر یہ بھی وضاحت فرمائی کہ وہ لوگ چاند سورج کی، پتھر اور بتوں کی پرستش نہیں کریں گے، لیکن ریاکاری کریں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کریں گے۔ بروایت تفسیر ابن کثیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے یعنی دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک۔ اس کی ایک صورت یہ کہ آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، پھر اس بنا پر اپنی نماز کو مزین کر دے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ بروایت ابن ماجہ۔ اعمال میں پوشیدہ ہونے والے اس شرک کو رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ باروایت جامعہ العلوم والحکم۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص ایسا ہوگا جو کہ شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دی جانے والی نعمتیں گنوائے گا، شہید نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے ان سب نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ رب فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کہیں، تو شہید کہلا چکا۔ فرشتوں، لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک دوسرا شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو عالم و قاری ہوگا۔ رب تعالیٰ اسے بھی دنیا میں دی گئی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو نے علم سیکھا اور سکھایا اس غرض سے کہ عالم کہلایا جائے، قرآن پاک اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ قاری کہلایا جائے، تو دنیا میں کہلا چکا۔ فرشتوں، لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر آخر میں ایک سخی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا میں دی جانے والی نعمتیں یاد دلوائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر رب فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے رب، میں نے اپنی ساری دولت تیری مخلوق پر لٹا دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں سخی کہلا چکا۔ فرشتوں، لے جاؤ اس سخی کو اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس طویل حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عبادات وہی قابل قبول ہیں جو خالصتاً اللہ عز و جل کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کی جائے، جبکہ ایسی عبادت جو اللہ کے بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے کی جائے، وہ خواہ کوئی بھی کرے، جہنم کا ایندھن ثابت ہوگی۔ اسی حدیث کو سنن الترمذی اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح الترغیب اور صحیح الجامع میں یوں بیان کیا گیا ہے، پہلے 3 انسان جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی: قرآن کا حافظ جو حافظ بنتا ہے دکھاوے کے لیے، خود کو قاری صاحب کہلوانے کے لیے، نہ کہ اللہ کے دین کے لیے، شہید جو اس لیے میدان جنگ میں لڑے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں اور اس کی واہ واہ ہونا کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا، مالدار جو دکھاوے اور جھوٹی عزت کمانے کے لیے بہت صدقے خیرات اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی 3 علامات ہیں۔ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو عبادت میں سستی کرتا ہے، جب مجمع میں ہوتا ہے تو چست ہوتا ہے، جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرتا ہے، اور جب مذمت کی جائے تو کم عمل کرتا ہے۔ باروایت احیاء العلوم۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماضی کے ریاکار اس عمل کا دکھاوا کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور آج کے ریاکار ایسے اعمال کا دکھاوا کرتے ہیں جو کرتے ہی نہیں۔ باروایت احیاء العلوم۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے نیک اعمال ظاہر کرتا ہے، اور وہ ذات جو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے سامنے برے اعمال کرتا ہے۔ باروایت شعب الایمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔